نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بالنور الفہم آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیرت امام ابو حنیفہ کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا زوتی اور ان کے خاندان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھی، تو تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سنا تھا کہ ایران کے ایک آتش پرست خاندان کے فرد کا، جن کا نام زوتی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان لانا، پھر ان پر ایران کی زمین کا تنگ ہو جانا اور ان کا ہجرت کر کے کوفہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ تھا، کوفے میں سکونت اختیار کرنا۔ کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی محبت اور عقیدت، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جا کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا، اور جب انہیں بیٹا ہوتا ہے جن کا نام ثابت رکھتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے والد ہوتے ہیں، انہیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے حاصل کرنا۔ تو پیاری بہنوں، زوتی کے اسلام کے لیے تکالیف اور قربانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بیش قیمت ہیرا عطا کیا جو رہتی دنیا تک امام اعظم کے نام سے جانا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے انہیں سرخرو فرمایا تو اہل دل کو، یعنی عقیدت مندوں کو یقین ہے کہ نسل زوتی کی سربلندی میں، یعنی زوتی کے جنریشن کی سربلندی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ اب نسل زوتی کی سربلندی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوئی نا، تو ان کی سربلندی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت کیسے کیسے فتنے سر اٹھائے تھے۔ اس وقت کا خلیفہ، جو نام کا خلیفہ تھا، خلیفہ عبد الملک، جس نے حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف جو خاندان بنو امیہ کہتے ہیں امیر معاویہ کے خاندان کو، جو اموی حکومت کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو اموی حکومت کا عظیم کمانڈر ان چیف تھا۔ پیاری بہنوں، عظیم سے مقصد عظمت کے لحاظ سے نہیں، سرکشی میں، درندگی میں، بے رحمی میں، سفاکی میں عظیم۔ تو بہت ہی بے رحم اور سفاک تھا۔ اس کی بے رحمی اور سفاکی کے سامنے درندے شرما جاتے تھے، جس نے ظلم و ستم کے وہ ریکارڈ قائم کیے جن کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو انہی خاندان میں کے تھے لیکن انہی خلفائے راشدین کے بعد پانچویں خلیفہ دنیا مانتے ہیں، جنہوں نے اپنے 2 یا سوا 2 سال کے دور کو بادشاہت سے نکال کر، اس وقت تک بادشاہت چل رہی تھی نا، تو بادشاہت سے نکال کر پھر سے خلافت میں تبدیل کر دیا اور خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی تھی۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سفاکی اور درندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دوسرے پیغمبروں کی امتوں کی جتنے بھی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پیغمبروں کی امتوں کے جتنے بھی بدکار کمینے لوگ گزرے ہیں، ان تمام کو ایک طرف رکھ کر دوسری طرف ہم صرف حجاج کو رکھیں تو اللہ کی قسم ہمارا پلہ بھاری پڑے گا۔ تو خلیفہ عبد الملک کے دور میں عراق کا گورنر تھا حجاج بن یوسف، اور عراق ہی کے ایک شہر کوفے سے تھے حضرت امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے۔ شام کا گورنر، سیریا کا گورنر تھا ولید، حجاز میں عثمان نامی گورنر تھا، اور مصر یعنی ایجپٹ میں قرہ نامی۔ یہ تمام ظلم و زیادتی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اور اللہ رب العالمین کا کرم ہوا اسلامی مملکتوں پر، اللہ کا احسان ہوا کہ 95 ہجری میں، یعنی 90 پر 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے 1-2 سال میں ایک کے بعد ایک تمام ظالم حکمرانوں کو دنیا سے اٹھا لیا۔ حجاج 95 ہجری میں مرا، اس وقت ابو حنیفہ 15 سال کے تھے۔ 96 ہجری میں ولید کی سانسیں ختم ہوئی، اور ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے جو فرما رواں بنے،
हाँ ओके फरमाया थे। और इस्लामी दुनिया पर सुलेमान का सबसे बड़ा एहसान ये था कि उसने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को, जो उनके चचाजाद भाई थे, अपने बाद खिलाफत की जिम्मेदारियां सौंपी थी। और फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो खलीफा बने तो आपने सुना कि खुलफाए राशिदीन की खिलाफत को फिर से ज़िंदा कर दिया था। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि वलीद और हज्जाज के दौर में इल्म हासिल करने के रास्ते भी उन्होंने बंद कर दिए थे। तो इमाम अबू हनीफ़ा का बचपन था वो तो कैसी हालत थी। इसलिए शदीद ख्वाहिश के बावजूद हज़रत अबू हनीफ़ा अपनी फितरत के तकाज़ों को, यानी जो शौक़ था, जो इल्म हासिल करने का जज्बा था, वो तकाज़ों को पूरा नहीं कर सके और अपना ख़ानदानी जो पेशा था उसे अपना लिया और कपड़ों की तिजारत शुरू कर दी। वलीद और हज्जाज की मौत के बाद जैसे ही सुलेमान ने अपने अहदे खिलाफत में घर घर दर्स व तदरीस को आम करना शुरू किया, इल्म को फिर से आम करना शुरू किया, तो इमाम अबू हनीफ़ा के दिल में भी तालीम को मुकम्मल करने की तहरीक पैदा हुई। उस ज़माने में इत्तेफाक से एक ऐसा वाक़या पेश आया प्यारी बहनों, जिसने हज़रत अबू हनीफ़ा के आतिश शौक़ को, यानी इल्म हासिल करने की तड़प को और ज़्यादा भड़का दिया। आप एक दिन बाज़ार जा रहे थे कि कूफे के मशहूर बुज़ुर्ग इमाम शौबी रहमतुल्लाह अलैह का मकान रास्ते में पड़ता था। आप जब इमाम शौबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने से गुजरे तो उन्होंने एक तालिब इल्म समझकर, छोटा सा थे ना, 15 साल के, एक स्टूडेंट समझकर अपने करीब बुलाया और मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, कहाँ जा रहे हो? हज़रत अबू हनीफ़ा ने एक सौदागर का नाम लेकर अपना कारोबारी मकसद बताया। चूँकि बिजनेसमैन थे तो एक बिजनेसमैन का नाम लेकर अपने बिजनेस का जो मकसद था वो मकसद बताया। इमाम शौबी रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा सवाल किया, तुम पढ़ते किससे हो? किसी से भी नहीं। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने बज़ाहिर बहुत सादगी से जवाब दिया, मगर इमाम शौबी रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों से अल्फाज में छुपा हुआ दर्द पोशीदा ना रहा। अबू हनीफ़ा के दिल की तड़प वो भांप गए। कहने लगे, तुम उलमा की सोहबत में बैठा करो, मुझे तुम्हारे अंदर बड़ी सलाहियतें नज़र आती हैं, जाओ इन सलाहियतों को तलाश करो और अल्लाह की दी हुई लाजवाल नेमतों का शुक्र अदा करो। ये कहकर इमाम शौबी रहमतुल्लाह अलैह तो अपने मकान में चले गए और हज़रत अबू हनीफ़ा रास्ते भर वो बुज़ुर्ग के अल्फाज पर गौर करते रहे। एक अजीब कर्ब था प्यारी बहनों, जिसने कई रातों तक इमाम अबू हनीफ़ा को सोने नहीं दिया। बिल आखिर आपने अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में एक अहम फ़ैसला लिया, जिसने न सिर्फ अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी को बदल डाला बल्कि इस्लामिक हिस्ट्री पर भी एक गहरा निशान सब्त कर दिया। अब अबू हनीफ़ा की तालीमी ज़िंदगी का जो आगाज़ हुआ उसके सिर्फ एक एंगल पर, सिर्फ एक रुख पर रोशनी डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह कूफे के मशहूर इमाम थे। प्यारी बहनों, कूफा और बसरा दोनों में बहुत उलमाओं का शहर था वो, ठीक है। तो हज़रत हम्माद को ये शर्फ हासिल था कि वो उस्ताद वक्त का दर्जा रखते थे, यानी उस वक्त का बहुत बड़ा इमाम और सबसे काबिल उस्ताद। उनको मशहूर सहाबी रसूल, खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस सुनने का शर्फ हासिल था। तो कूफे में हज़रत हम्माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदरसे को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल थी। हज़रत अबू हनीफ़ा ने भी अपने दर्द का दरमा वहीं तलाश किया, यानी अपने दिल की तड़प का सामान वहीं तलाश किया, हज़रत हम्माद के मदरसे को गए। प्यारी बहनों, उस ज़माने में आज की तरह ब्लैक बोर्ड, नोटबुक और पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। क्या अजीब बात थी प्यारी बहनों, उस्ताद इंटेलेक्चुअल थे तो तलबा भी क्या इंटेलेक्चुअलिटी थी उनके अंदर। देखिए, दर्स का तरीक़ा ये था कि उस्ताद किसी मसले पर गुफ्तगू करता था जिसे स्टूडेंट्स याद कर लिया करते थे। वो कहते थे और ये याद कर लेते थे, और अगर किसी ख़ास पॉइंट को नोट करना होता तो लिख लिया करते थे। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पहले दिन मदरसे में लेफ़्ट साइड बाएं सफ़ में बैठे। राइट साइड में वो लोग बैठते थे जिन्हें तमाम स्टूडेंट्स में इल्मी लिहाज से फ़ौक़ियत हासिल थी, यानी अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स राइट साइड में बैठते थे। इसके ज़रिए नए और पुराने स्टूडेंट्स में फ़र्क किया जाता था। लेकिन चंद ही रोज़ में उस्ताद हम्माद रहमतुल्लाह अलैह को यह तजुर्बा हो गया कि तमाम हल्क़े में एक शख्स भी हाफिज़े और जहानत के एतबार से अबू हनीफ़ा के बराबर नहीं है। तो हुक्म दे दिया कि अबू हनीफ़ा सबसे आगे बैठा करें। मुस्तनद हवालों से ये बात साबित है कि इमाम अबू हनीफ़ा फ़िक़्ह का इल्म हासिल करने के लिए दूसरे बुज़ुर्गों की खिदमत में भी हाजिर होते थे, लेकिन जो मेन फाउंडेशन था, जो बुनियादी तौर पर
وہ حضرت حماد کے ہی شاگرد اور تربیت یافتہ تھے. ٹھیک ہے. تمام عمر اس شاگردی پر ناز کرتے. زندگی میں جس طرح استاد کی تعظیم کی وہ رسم احترام انہی پر ختم ہو گئی. استاد کے مرنے کے بعد بھی عقیدت اور احترام کا یہ حال تھا کہ اپنے بیٹے کا نام حماد رکھا. انہیں ایک ہی بیٹا تھا. فقہ کے ساتھ ساتھ علم حدیث کی طرف توجہ دی کیونکہ حدیث کے بغیر اجتہاد ممکن نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جس طرح میڈیکل فیلڈ کے لیے بیس MBBS ہے، بالکل اسی طرح حدیث کا علم کمپلسری ہوتا ہے اجتہاد کے لیے، فقہ کے لیے. جب ہم امام اعظم کے شوق جستجو پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے. ان کے علم حاصل کرنے کے شوق اور جوش طلب کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کوفے کے ایک ایک محدث کی بارگاہ میں حاضری دی. فن حدیث سیکھنا تھا نا، ایک ایک محدث کے بارگاہ میں حاضری دی. پھر بھی تشنگی باقی رہی، یعنی علم کی پیاس باقی رہی تو بصرے کی طرف رخ کیا. بصرے میں نامور محدثین کا اجتماع تھا. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے نامور محدثین تھے، تو یہ دونوں کے شاگرد بنے. پیاری بہنوں، قتادہ اور شعبہ کس پائے کے محدث تھے، اس کے بارے میں تھوڑی سی اماموں کی رائے لے لیں. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی محدث کے درجے میں قتادہ کے برابر ہو تو ہو، مگر ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں، جن کا ذکر آئندہ آئے گا، شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے تھے. اب قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سنی. شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت سفیان ثوری کہتے تھے فن حدیث کے امیر المومنین ہیں شعبہ. ٹھیک ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا. ایسے پائے کے استاد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یحییٰ سے کسی نے پوچھا، آپ ابو حنیفہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، بس یہ کافی ہے کہ شعبہ نے انہیں حدیث اور روایت کی اجازت دی، اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں. پیاری بہنوں، امام اعظم ابو حنیفہ کو بصرہ اور کوفہ سے، وہاں کی درس گاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل ہوا، لیکن آپ اسے ناکافی سمجھتے تھے اور تکمیل کی سند حاصل کرنے کے لیے، ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کے لیے حرمین جانا ضروری تھا. تو جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو ہر طرف درس و تدریس کا شور تھا. پیاری بہنوں، جب آپ مکہ معظمہ پہنچتے ہیں تو ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ میں بعد میں ذکر کروں گی. اب بولوں گی تو تھوڑا لنک میں بریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو ہر طرف درس و تدریس کا شور تھا. فن حدیث کے استادوں نے الگ الگ اپنی درسگاہیں قائم کی تھی، یعنی حدیث کے الگ الگ کلاسز انہوں نے رکھ چھوڑے تھے. ان میں حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ سب سے زیادہ مستند اتھینٹک خیال کیا جاتا تھا. عطا رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی کہلاتے ہیں. اب تھوڑا سا صحابی، تابعی اور طب تابعی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات رکھ کر انشاءاللہ بات کو آگے رکھوں گی. پیاری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں، رسالت کے دور میں جو بھی ایمان کی حالت میں آپ سے ملا، آپ سے تربیت حاصل کی، آپ سے فیضیاب ہوئے، وہ صحابہ کہلائے. میں ایمان کی حالت میں کہہ رہی ہوں، ورنہ ابو طالب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے اور ابو لہب تو پڑوسی تھا. تو ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملے اور جو فائدہ اٹھائے وہ صحابی کہلائے. اور تابعی کہتے ہیں ان کو جنہوں نے نبوت کا دور نہیں دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ اکرام کی صحبت سے جو فیضیاب ہوئے وہ تابعی کہلائے. اور طب تابعی کہلاتے ہیں وہ جنہوں نے صحابہ اکرام کا دور نہیں دیکھا. تابعین جو تھے ان سے مل کر جو فائدہ اٹھائے وہ طب تابعین کہلاتے ہیں. تو بہرحال عطا رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے 200 صحابہ اکرام کی خدمت میں رہ کر اجتہاد کا درجہ حاصل کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے، صحابی رسول تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے، عطا ابن رباح کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں، یعنی فقہی مسائل پوچھنے کے لیے میرے پاس کیوں آتے ہیں. پیاری بہنوں، عطا ابن رباح کا اس وقت کیا درجہ تھا، کیا پوزیشن تھا، یہ جانتے ہوئے ہم آگے جائیں گے. حج کے زمانے میں حکومت کی طرف سے ہمیشہ ایک اعلان کیا جاتا کہ عطا ابن رباح کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے، یعنی کسی کو اجازت نہیں تھی کسی معاملے میں فتویٰ دینے کی سوائے عطا رحمۃ اللہ علیہ کے.
جب امام اعظم حضرت عطا کی درسگاہ میں مستفید ہونے کی غرض سے یعنی فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے گئے تو ان کا انٹرویو لیا گیا۔ پیاری بہنوں، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، چھوٹی موٹی اسکولوں میں جب بچوں کو ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں تو فیس لیتے ہیں، ایڈمیشن کرتے ہیں اور بچے کو اسکول کلاس میں بٹھا دیتے ہیں، لیکن وہی اسٹینڈرڈ کو اگر بڑے اسکولوں میں جا کر ایڈمیشن لیتے ہیں تو بچوں کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اس سے بھی ٹاپ موسٹ اسکولوں کو جاتے ہیں تو بچوں کے ماں باپ کا بھی انٹرویو لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کا انٹرویو لیا گیا۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا۔ جواباً امام اعظم نے کہا، میں اسلاف کو برا نہیں کہتا۔ اسلاف یعنی میرے سے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بزرگوں کو میں برا نہیں کہتا، گناہگار کو کافر نہیں سمجھتا، بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ بھی وہ کر لے میں اسے کافر نہیں سمجھتا، اور قضا و قدر یعنی تقدیر کا قائل ہوں۔ تب وہ پاس ہوئے اور ان کو انٹری ملی۔ پھر کچھ دن بعد حاضرین مجلس نے یہ منظر بھی دیکھا، یہ سین بھی دیکھا کہ جیسے ہی ابو حنیفہ درس میں جاتے، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ دوسرے لوگوں کو ہٹا کر انہیں اپنی پہلو میں جگہ دے دیتے۔ تقریباً 22 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ اس مقدس شہر میں 7 افراد حدیث اور فقہ میں کمال رکھتے تھے، اور یہ تابعین کی جماعت تھی، یعنی صحابہ اکرام کے صحبت جنہوں نے پائی تھی۔ لیکن جب امام اعظم دیار رسول یعنی مدینہ منورہ کو پہنچے تو ان بزرگوں میں صرف 2 اشخاص زندہ تھے، ایک سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پیاری بہنوں، سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور ہماری ماں ام المومنین تھی، تو اس خاص نسبت سے ان 7 تابعین کی جماعت میں انہیں دوسرا نمبر حاصل تھا، اور دوسرے تھے سالم بن عبداللہ، یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بھرپور استفادہ حاصل کیا۔ لیکن امام اعظم کی پیاس یعنی علم کی جو پیاس تھی، علم کی جو تشنگی تھی، اس کا یہ حال تھا کہ زندگی کے آخری دنوں تک، زندگی کے آخری ایام تک تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ پیاری بہنوں، آج ہم 2 حرف سینوں میں کیا بٹھا لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو عالمہ، فاضلہ، ادیبہ سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں اور پڑھائی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ تعلیم بھی دیتے تھے اور تعلیم حاصل بھی کرتے رہے زندگی بھر۔ حج کے موقع پر اسلامی ممالک کے گوشے گوشے سے بڑے بڑے اہل کمال، اہل علم حضرات مکہ معظمہ میں جمع ہوتے اور یہ ان بزرگوں سے ملاقات کر کے اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اپنے استاد حضرت حماد کی زندگی ہی میں اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا تھا، مگر آپ کے شاگردانہ خلوص نے یہ گوارا نہیں کیا کہ استاد کے ہوتے ہوئے اپنا الگ مدرسہ قائم کر لیں، یعنی استاد کے ہوتے ہوئے اپنی الگ مجلس، اپنا الگ مدرسہ قائم کر لیں، یہ انہیں گوارا نہیں تھا۔ خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت حماد زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ یہ ایک استاد کا ادب اور ان کا احترام تھا۔ بہرحال استاد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے کو مسند درس پر بٹھایا گیا، لیکن حالانکہ وہ جو فرزند تھے وہ لائق فرزند تھے، مگر ان کی دلچسپی فقہ اور حدیث سے نہیں تھی بلکہ ادب اور زبان سے زیادہ تھی۔ تو تمام نے بہت اصرار کیا اور ابو حنیفہ سے درخواست کی کہ آپ اپنے استاد کی جگہ لے لیں۔ آپ لاکھ انکار کرتے رہے، لیکن ان کے پیغام بار بار اصرار پر امام ابو حنیفہ نے علم کی وراثت کو قبول فرمایا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے استاد کی جگہ بیٹھ کر پہلا درس دیا۔ اہل کوفہ آپ کے انداز تقریر میں کھو گئے پیاری بہنوں، لیکن خود ابو حنیفہ کو اطمینان قلب نہیں تھا، وہ اب بھی ذمہ داری کے اہل نہیں سمجھتے تھے۔ اسی زمانے میں امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کو کھود رہے ہیں۔ خوف اور دہشت سے آنکھیں کھل گئی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہی سمجھا کہ میری نااہلیت کی طرف اشارہ ہے، یہ جو میں بیٹھ کر جو درس و تدریس کر رہا ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں، شاید اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر بھی آپ نے
علم تعبیر کے استاد یعنی خواب کی تعبیر جو بتاتے ہیں وہ استاد سے خواب بتایا تو تعبیر دینے والے بزرگ نے کہا کہ آپ مردہ علم کو زندہ کریں گے۔ اس سے آپ کو تسکین ہوئی اور آپ اطمینان سے درس دینے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کو اتنی شہرت ملی کہ کوفے کے اکثر درسگاہیں ٹوٹ کر امام ابو حنیفہ کے حلقے میں شامل ہو گئی۔ یعنی جو آس پاس جو درسگاہیں تھیں، بہت ساری کوفے میں درسگاہیں تھیں، امام ابو حنیفہ کے درسگاہ میں حلقے میں وہ ضم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس طرح جو چراغ ثابت کے گھر روشن ہوا، جس کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں شامل تھیں، اب وہی چراغ اپنی روشنی سے ساری دنیا کو روشن کر رہا تھا۔ اسپین کے علاوہ اسلامی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو امام اعظم کی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو۔ یعنی اتنے شاگرد تھے کہ جن جن مقامات کے رہنے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کا شمار کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پیاری بہنوں کہ خلافت راشدہ کے بعد یعنی حضرت امیر معاویہ کی حکومت چلی 20 سال، لیکن بہت پرسکون پرامن حکومت چلی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید اور اس کے بعد جو بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوا، ایسے ناخلف بادشاہ اور ایسے ظالم و جابر حکمران آئے کہ پوری دنیا ظلم سے بھر گئی۔ ایسے وقت میں ائمہ اکرام ہی کا حق تھا کہ اسلام اور شریعت کے احکام کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی اور اس پر آنچ نہ آنے دی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کے کارنامے ہم سنیں گے، بہت ہی کیا کہتے ہیں دل کو چھو لینے والے اور سبق آموز واقعات ہیں، مگر ایک سوئی کی ضرورت ہے، یعنی کانسنٹریشن کی ضرورت ہے۔ پورے جسم کے اعضاء کی حاضری کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس سے جو بھی نصیحت ہے وہ نصیحت ہمیں حاصل کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ معظمہ میں تھے، وہ قیام کے دوران میں ایک واقعہ آپ کو بتانے والی تھی، میں نے کہا تھا کہ بتاؤں گی، تو وہ واقعہ میں اب آپ کو بتاتی ہوئی آگے بڑھوں گی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ معظمہ میں قیام فرما تھے تو قیام کے دوران ہی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ظاہری اور اوپری علم رکھنے والے، یعنی تھوڑا 4 حرفاں جان لے کو بہت بڑے عالم فاضل بن جاتی نا، تو ایسے لوگوں نے ان کی گہرائی کا علم جانے بغیر یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابو حنیفہ کے علم کی بنیاد کچھ نہیں ہے، بیس کچھ نہیں ہے، وہ حدیث پر نہیں محض قیاس پر یعنی اندازے پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہی دنوں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بیروت کا سفر کیا، یعنی فارین کا سفر کیا۔ عبداللہ بن مبارک امام اعظم کے مشہور شاگرد تھے، لیکن وہ فن حدیث کی تکمیل کے لیے، چونکہ فقہ کی تعلیم کے ساتھ فن حدیث کو جاننا ضروری تھا، تو اس کی تکمیل کے لیے امام اوزاعی کی صحبت سے فیضیاب ہونا چاہتے تھے، تو وہ کوفہ سے مکہ معظمہ پہنچے۔ پہلی ہی ملاقات میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، کوفے میں ابو حنیفہ نام کا کون شخص پیدا ہوا ہے جو دین اسلام میں نئی باتیں نکالتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اگنور کیا، انجان ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ گھر واپس چلے آئے۔ 2-3 دن کے بعد دوبارہ گئے تو کچھ کاغذات لیتے گئے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ سے وہ کاغذات لے لیے۔ سرنامے پر یعنی ہیڈنگ پر لکھا تھا قال نعمان بن ثابت۔ پیاری بہنوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام یاد رکھنا ہے، آپ کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ ٹھیک ہے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک ان تحریروں کا مطالعہ کرتے رہے۔ پھر عبداللہ بن مبارک سے پوچھا، یہ نعمان بن ثابت کون بزرگ ہیں؟ عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، عراق کے رہنے والے ایک شخص ہیں، میں نے ان کی صحبت میں کافی وقت بھی گزارا ہے اور کافی فائدہ حاصل کیا ہے۔ یہ بڑے مرتبے کا انسان ہے۔ امام اوزاعی کا لہجہ انتہائی اثر انگیز تھا۔ عبداللہ بن مبارک نے اب کہا، یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دین میں نئی باتیں پیدا کرتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر ندامت کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر پیاری بہنوں، ایک سچے عالم کا جو رویہ ہوتا ہے، جو فیلنگز ہوتے ہیں، آپ دیکھیے، پھر چند لمحوں بعد انہوں نے بڑی فراغ دلی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ حج کی تقریب سے فارغ ہو کر جب امام اوزاعی مکہ معظمہ پہنچے تو ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران انہی مسائل کا ذکر آیا جو تحریروں میں
था जो उन्होंने पढ़ा था। इत्तेफाक से अब्दुल्ला बिन मुबारक भी मौजूद थे। उनका बयान है कि अबू हनीफ़ा की तकरीर सुनकर इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए। जब अबू हनीफ़ा मजलिस से तशरीफ़ ले गए तो इमाम औज़ाई ने फरमाया, इस शख्स के कमाल ने लोगों को हसद बना दिया है। यानी इस शख्स इतने पाए कमाल का है कि लोग उसे हसद करने लगे हैं। बिलाशुबा मेरी बदगुमानी गलत थी, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। ऐसा ही एक वाक़या हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के साथ पेश आया। एक और इमाम, मैंने आपको बताया था ना कि बेशुमार इमाम, 18 इमाम तकरीबन हैं, हम सिर्फ 4 इमामों की बात कर रहे हैं। तो हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा दूसरी बार मदीने गए तो इमाम बाक़िर की खिदमत में हाज़िरी दी। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह की उनके एक साथी ने, यानी इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के एक साथी ने तारुफ़ की रस्म यानी इंट्रोड्यूस कराया इस अंदाज से कि यही अबू हनीफ़ा हैं, यानी उसी में सारी बातें थी, यही अबू हनीफ़ा हैं। हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह ने बहुत गौर से आपकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम ही क़ियास की बुनियाद पर यानी अंदाज़े की बुनियाद पर अब हमारे असलाफ़ यानी हमारे बाप दादा जो हदीसें बयान करते हैं उससे इख्तिलाफ़ करते हो? अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने नहायत अदब से कहा, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, हदीस की कौन मुखालिफत कर सकता है? आप इजाज़त दें तो कुछ अर्ज़ करूँ। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की तो अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, मर्द कमज़ोर है या औरत, यानी मर्द ज़ईफ़ है या औरत? इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, औरत। विरासत में मर्द का हिस्सा ज़्यादा है या औरत का? अबू हनीफ़ा ने दूसरा सवाल किया। मर्द का, इमाम बाक़िर ने जवाब दिया। तो तब इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा, अगर मैं अपने अंदाज़े का, अपने ख़यास का सहारा लेता तो ये कहता कि औरत को ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी जो क़यास किया जाता है उसकी बुनियाद पर कमज़ोर रियायत का ज़्यादा हक़दार होता है। ये कहते हुए अबू हनीफ़ा ने एक और सवाल किया, नमाज अफजल है या रोज़ा? नमाज, इमाम बाक़िर ने रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। इस एतबार से हाइज़ा औरत पर नमाज की क़ज़ा होनी चाहिए, ना कि रोज़े की, और मैं भी रोज़े ही की क़ज़ा का फ़तवा देता हूँ। यानी इसका मतलब क्या, मैं ख़यास व्यास कुछ नहीं, हदीसों की बिना पर ही फ़तवे देता हूँ। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनकर इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह इतना खुश हुए कि फ़र्त मुसर्रत में उनको लिपटा लिया, आपकी पेशानी को बोसा दिया। इस मुलाक़ात के बाद अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक तवील अरसा गुजारा और हदीस और फ़िक़्ह के सिलसिले में बहुत ही नादर मालूमात हासिल की। प्यारी बहनों, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के बाद जो नंबर आता है वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खादिम रसूल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं। तो हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्र में अबू हनीफ़ा से 13 साल के छोटे थे, तजुर्बे में भी छोटे, उम्र में भी छोटे, मगर अबू हनीफ़ा अक्सर उनके दर्स में हाज़िर होते थे। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक तज़किरे में लिखा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने अबू हनीफ़ा इस तरह बाअदब होकर बैठते थे जैसे कोई शागिर्द उस्ताद के सामने बैठता है। तो बाज़ रहते ही ना कोती अखल वाले, तो कोता अंदेश हजरात ने इस वाक़े को बड़ा रंग दिया और इमाम आज़म के मर्तबे को कम करने की कोशिश की। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा इल्म के बहुत क़दर शनास थे। वैसे भी इमाम मालिक बहरहाल इमाम वक्त थे, यानी मदीने के इमाम थे वो। तो अबू हनीफ़ा ने इल्म के रास्ते में एक खाकरोब का भी एहतराम किया। मेरी बहन, एक छोटा सा वाक़या है, बताते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। खाकरोब कहते हैं हमारी दक्कनी लैंग्वेज में जलगार को, ठीक है, रास्ता पाक करने वाला, खाक पाक करने वाला। तो मशहूर रिवायत है कि एक मसले में जब जहन उलझ गया तो इमाम अबू हनीफ़ा सुबह के वक्त अपने मकान के सामने टहलने लगे। खाकरोब ने हस्बे आदत सलाम किया, मगर इमाम आज़म ख़यालात में इस कदर गर्क थे कि मामूल के मुताबिक उसे जवाब ना दे सके। खाकरोब को फ़िक्र लाहक हुई, उसने आपकी जहनी परेशानी का सबब पूछा। अबू हनीफ़ा ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन खाकरोब को आपसे बहुत मोहब्बत थी तो उसने ज़िद शुरू कर दी और ज़िद कायम रखी, पूछता रहा। बिल आखिर आपको मजबूरन अपना मसला बताना पड़ा। ये कुत्ते से मुताल्लिक़ एक इल्मी तहक़ीक़ थी। खाकरोब उस सवाल का जवाब जानता था। उसने एक लम्हे में इमाम आज़म को मुतमईन कर दिया। इस वाक़ये के बाद जब भी खाकरोब अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दरवाज़े के सामने से गुज़रता और उस वक्त आप मौजूद होते तो आप एहतरामन खड़े हो जाते। बाज़ दोस्तों और मुलाक़ातियों ने आपके इस अमल को नोट किया और इस तरज़ अमल का सबब पूछा तो इमाम आज़म ने फरमाया, ये खाकरोब एक मसले में मेरा उस्ताद है।
ابو حنیفہ کو اس بات سے شرم آتی ہے، اپنے آپ کا نام لے کر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ استاد کے سامنے بے ادبی کا مظاہرہ کرے اور بے نیازانہ بیٹھا رہے۔ پیاری بہنوں، بات آج ہم اسی پر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جو ہے وہ اصل واقعہ شروع ہوگا کہ اس زمانے میں کس طرح بادشاہوں نے اپنی بادشاہت برقرار رکھنے کے لیے عالموں کے پیچھے پڑے تھے، عالموں کو قتل کر رہے تھے، اور کس طرح امام اعظم کو بھی شہید کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔